الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال لئن بقيت إلى قابل صمنا اليوم 9 إن شاء الله تعالى فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما فرض رمضان ترك فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا وصوموا قبله يوما أو بعده يوما ولا تشبهوا باليهود أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مرتبہ اس کی تاریخ یاد رکھنا بڑا آسان، کیونکہ انگریزی اور اردو دونوں ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے باوجود بورڈ پہ دیکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آج 5 تاریخ ہے نا، 6 تاریخ ہے، انگریزی اور اردو اس مرتبہ ساتھ میں چل رہی ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے 1441 ہجری، ایک ہے سن ولادت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سال میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کا سال، آپ کی آمد کا سال، اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں پہنچ کر کے پھر نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد سے جو سال شروع ہوتا ہے اس کو سن نبوی کہتے ہیں، اور ایک سال ہے شمسی سال، جس کو انگریزی سال کہا جاتا ہے، جو سورج کی گردش کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ اس سے بھی ہمارے بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہماری اس سے متعلق ہیں، اسے بھی یاد رکھنا پڑتا ہے اور جاننا پڑتا ہے۔ اور ایک ہے یہ سن ہجری،
جس کا آغاز ہجرت کے سال سے مان کر کے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ایسا ہے جو خطوط ہمارے اور آپ کے آج کل رائج ہیں اور لکھے جاتے ہیں، ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ یہ تاریخ کا نہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس میں تاریخ ہونی چاہیے، کوئی اپنی اسلامی تاریخ ہونی چاہیے جس میں یہ معلوم ہو کہ کس تاریخ میں یہ خط لکھا گیا، کس تاریخ میں کہاں پہ پہنچا، کس تاریخ میں اس کا جواب دیا گیا۔ ایک ریکارڈ بھی ہمارے پاس رہے گا اور دن اور تاریخ کا ہمیں پتہ بھی رہے گا۔ تو آپ نے مشورہ شروع کیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو مان کر کے بنیاد ڈالنے کا مشورہ دیا، کسی نے 65 سال کو مان کر کے بنیاد رکھنے کا مشورہ دیا، کسی نے وفات کے سال کو مان کر کے بنیاد رکھنے کا مشورہ دیا، اور کسی نے ہجرت کے سال کو مان کر کے اس کے آغاز کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ولادت اور بعثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف چلتا ہے، اس لیے اسے لینا مناسب نہیں لگتا ہے۔ رہا وفات کا سال تو یہ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا ہے، رنج و غم کا سال ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے ہجرت کے سال سے آغاز مان کر کے یکم محرم الحرام سے اس مہینے کی بنیاد رکھی گئی۔ ہجرت تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے ربیع الاول میں، لیکن ہجرت کے سال سے جو آغاز کیا گیا تو محرم الحرام کو لیا گیا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس مہینے کے اندر بہت سی اپنی چیزوں کی بنیاد یا بہت سی کس طرح کی تاریخیں کچھ عرب والے اپنے اعتبار سے چلایا کرتے تھے اور اس مہینے سے جوڑ کر کے چلا کرتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مناسب سمجھا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ تو یہ ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 6ٹھی تاریخ ہے یا 6ٹھا دن ہے کہیے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ایک بہت ہی محترم اور معزز مہینہ ہے، ایک انتہائی حرمت اور قابل احترام اور لحاظ کے لائق ہے، جس کو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ جو لوگ حضرت عمر فاروق کو غاصب مانتے ہیں، جو لوگ حضرت عمر فاروق کو قاتل مانتے ہیں، جو لوگ عمر فاروق کو کافر مانتے ہیں، جو لوگ حضرت عمر فاروق کا دروازے پہ جہاں نام لکھا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس دروازے سے بھی نہیں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جاتے ہیں، اور جاتے نہیں ہیں، ڈر کے مارے جانے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عمر فاروق اس شخصیت کا نام ہے جس کی وفات کو 1400 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن روب دبدبہ ان کا آج بھی اتنا قائم ہے کہ زندگی میں لوگ دیکھ کے ڈرتے تھے، اور جانے کے بعد بھی جہاں پہ نام لکھا ہوا ہے وہاں سے کینہ پرور اور مخالفین گھسنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک طرف تو آپ کو کافر مان رہے ہیں، ایک طرف تو آپ کو غلط مان رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے محرم کی تمام خرافات انہی کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلا رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ یا تو یہ کہیے کہ سب آپ کا غلط ہے، یا تو یہ کہیے کہ ایک غلط ہے، ون سائیڈڈ ہو جائیے، یہ دو رنگی چھوڑ سے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ یہ منافقت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ان بیچاروں کے مذہب کا حصہ ہے، وہ اپنی منافقت ہی میں ہمیشہ رہتے ہیں، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ یا یہ عاشورہ کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے یہ معزز اور محترم ہو گیا ہے۔ ان کی یہ سوچ بھی انتہائی غلط ہے۔ یہ محترم اور معزز ہے آج سے نہیں، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا نہیں، بلکہ لوح محفوظ میں اس کے بارے میں اللہ نے لکھا، اور وہاں سے آیت اتاری گئی، اور تمام کے تمام زمانے میں یہ محترم اور معزز رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے زمانے میں اس کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد سب 12 ہے. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. اللہ کی کتاب کے اعتبار سے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے, یہ حضرت حسین کی وفات کی وجہ سے نہیں آیا ہوا ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اس دن سے اس کا احترام چل رہا ہے. اسی لیے علامہ ابو بکر جصاص علیہ الرحمہ نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور اس مہینے میں گناہ کا عذاب اور اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جو جگہ متبرک ہوتی ہے, جو وقت متبرک ہوتا ہے, جو مقام متبرک ہوتا ہے, جو ماہ اور سال متبرک ہوتا ہے, اس جگہ پہ جیسے عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے, ایسے ہی ایسی جگہوں پہ گناہ کرنے کا, ایسے وقتوں پہ گناہ کرنے کا جرم بھی بڑا مانا جاتا ہے اور اس کی سزا بھی زیادہ دی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں شروع ہوا ہے. ہاں ایسے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش آنا یہ مزید ان کی فضیلت کی علامت ہے کہ اللہ نے ایسے دن میں ان کو شہادت دیا ہے جو دن پہلے ہی سے محترم چلا رہا تھا, پہلے ہی سے متبرک چلا رہا تھا. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم, اس میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں. حرم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں قتل و قتال حرام ہے بالکل لیا, جو کہ زمانے جاہلیت سے پہلے چل رہا تھا اور اسلام کے آنے کے بعد کافی دن تک یہ سلسلہ برقرار رہا کہ اس مہینے میں قتل و قتال کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی تھی. اس اعتبار سے حرم کہا گیا یا اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ مہینے عظمت والے ہیں, یہ مہینے محترم ہیں, یہ مہینے لائق احترام ہیں. اس اعتبار سے اس مہینے کو کہا جا رہا ہے منها 4 حرم, اس میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں, 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے کون ہیں؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم. یہ 3 لگاتار چلتا ہے. ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ 3 مہینہ لگاتار چلتا ہے. اور اس کے بعد 1 مہینہ چلیے جمادی ثانیہ ختم کر کے شعبان سے پہلے یعنی رجب کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم و رجب مضر. اور مضر ایک قبیلہ ہے, مضر ایک عرب کا قبیلہ ہے. آپ نے فرمایا مضر والا رجب. یہ لفظ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کیونکہ عرب کے لوگ رمضان کے مہینے کو رجب کہا کرتے تھے. وہ ادھر ادھر گھسکایا کرتے تھے اور گھسیٹا کرتے تھے. اپنے مقصد کے اعتبار سے مہینے کا نام بدل دیتے, مہینے کو چینج کر دیتے. جس مہینے میں لڑائی حرام ہے, اگر اس مہینے میں لڑنے کا موڈ بن گیا ہے یا لڑائی کی فضا بن رہی ہے تو اس مہینے کا نام چینج کر کے دوسرا مہینہ رکھ دیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ناموں کے چینج کرنے کا سلسلہ رکھا جا رہا ہے نا, اگر یہی نام ٹکلو کو پٹے والا رکھ دیا جائے تو ہیپی نیو ایئر وہ ہو جائیں گے. اگر یہی نام کو چینج کر دیا جائے, اگر ہندوستان کا نام چائنا رکھ دیا جائے تو شاید ہم لوگ بلٹ ٹرین میں ٹہلنے لگے. اگر ہندوستان کا نام جاپان رکھ دیا جائے تو شاید ہماری بھی اکنامی بہت اوپر آ جائے. اگر مندی کا نام جس کو آپ کہتے ہیں ارتھ ویوستھا بگڑ رہی ہے, اس کا نام اگر ہم لوگ اکنامک کی معیشت کی بحالی رکھ دیں اور اوپر جا رہے ہیں تب تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نام بدلنے سے اور شیر کی ڈی پی لگا لینے سے کوئی گیدڑ شیر نہیں ہو جایا کرتا ہے, کوئی بکری شیر نہیں ہو جاتی ہے. بکری بکری رہے گی, شیر شیر ہی رہے گا. نام بدلنے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. تو یہ اس طریقے کا کھیل کیا کرتے تھے, نام بدل کے کام چلایا کرتے تھے. اپنے کوئی صلاحیت تو ہے نہیں ایک بچہ پیدا کرنے کی, دوسرے کا لے کر کے اس کا نام رکھا جا رہا ہے, یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو اس طرح کے وہ کھیل کھیل رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ منها 4 حرم, اور اس کی تشریح کرتے ہوئے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب و مضر. یہ مہینہ جو رجب میں کہہ رہا ہوں, یہ مضر جو قبیلے والے ہیں
یہ چونکہ صحیح نام لیتے تھے اور صحیح جگہ استعمال کرتے تھے، جو جمادی ثانیہ کے بعد آتا ہے اور شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب، شعبان، پھر رمضان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مضر والا رجب مراد ہے، یہ وہ والا رجب نہیں مراد ہے جو رمضان میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ رجب چل رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 مہینے محترم ہیں جس میں عبادت کا ثواب پڑا ہے، جس میں دعا کا ثواب پڑا ہے، جس میں کوئی بھی نیکی کی جائے اس کا ثواب پڑا ہے، اور جس میں کوئی بھی جرم کی جائے اور جرم کا ثواب بھی بڑا ہے، اور جس میں عبادت کرنے کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس عبادت کا اثر آگے تک بھی چلتا ہے، اور دوسرے مہینے میں بھی اچھائی کرنے کی توفیق ملتی ہے، دوسرے مہینے میں بھی نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ پورا مہینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر پورے مہینے کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ فضیلت روزہ کے اعتبار سے اس محرم کے مہینے کو حاصل ہے۔ روزہ کے اعتبار سے رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی مہینہ فضیلت رکھتا ہے تو پورا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس کی 10ویں تاریخ جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، جو میرے خیال سے منگل کے دن پڑ رہا ہے، منگل یہ نا، جو میرے خیال سے منگل کے دن پڑ رہا ہے، یہ عاشورہ کے دن جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابھی بقرعید سے پہلے بھی ایک روزہ آیا تھا، ہم نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ چھٹی کا مطلب اعمال سے چھٹی نہیں ہے، چھٹی کا مطلب کچھ دن کے لیے پڑھائی روک دی گئی ہے، آپ چاہیے گا تو روزہ رکھیے گا اور رکھوائیے گا، لیکن ماحول نہیں ہوتا نا، گاؤں کے حالات کیا ہیں دنیا جانتی ہے، کتنی مسجدوں میں اذان تک نہیں ہوتی، یہ بیچارے جب اپنے علاقے میں پہنچتے ہیں تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ کرنا ہے، لوٹ کے جب یہ آتے ہیں اور ان سے کلاس لیا جاتا ہے تو ہر درسگاہ میں 2-4 روزہ رکھنے والے ملتے ہیں۔ ابھی محرم میں مدرسے میں رہیں گے نا، یہ رمضان کا ماحول بنا دیں گے، بچہ روزہ رکھتا ہے، پورا مدرسہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماحول ان کو مل گیا ہے، ایک ٹائم ان کو مل گیا ہے، ایک حصار ہے ان کے آگے پیچھے جو ان کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اور ماحول نہیں جہاں پہ، وہاں پہ جانے کے بعد پتہ چلا کہ سنبھل نہیں پاتے ہیں، اپنے کو ٹیک کے لے کے چلے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی غنیمت ہے، ورنہ جو کنڈیشن ہے گاؤں کی اور ہر گاؤں کی جو صورت حال ہے وہ ہم سے زیادہ گاؤں میں رہنے والے جانتے ہیں، پھر بیچارے کہاں سے رکھیں گے؟ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور رکھنا شروع کیا، اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اسے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، اور اس سے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روزہ فرض تھا، اور روایت بھی یہی بتلا رہی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے قریش بھی رکھتے تھے۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا، یعنی فرض کے اعتبار سے چھوڑ دیا، ورنہ آپ رکھتے رہے ہیں، یعنی مستحب ہے یا سنت ہے، فرضیت اس کی ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی یہ مستحب اور سنت ہے۔ فمن شاء صامہ ومن شاء لم يصم، اس لیے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، یعنی اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج بھی صحیح ہوگی، اور اس کی فٹنس بھی صحیح ہوگی، اور اس کے حالات بھی صحیح ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس کی روحانیت بھی مضبوط ہوگی، اور وہ دین اور دنیا ہر اعتبار سے بہت ہی سٹیک معاملہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ ہم اور آپ اگر ایک روزہ رکھ لیں گے ہماری موت نہیں آ جائے گی۔ یہ تجربہ ہے کہ جب اس کے نام پہ بھوکا رہا جاتا ہے تو پھر 15 گھنٹے نہیں 17 گھنٹے بھی چلا جا سکتا ہے، اور عام حالات
میں اگر دوپہر میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے کھانا تو پورے گھر میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی پلٹ پھینک رہا ہے, کوئی دیگچی کھڑبڑا رہا ہے, کوئی پینو لے کر کے ٹہل رہا ہے, کوئی موچھ پہ تاؤ دے رہا ہے, اور کوئی ڈائلاگ مار رہا ہے کہ ابھی تم کو تمہارے گھر پہنچا دیں گے. کھانا بنانے آئی ہو کہ ناٹک کرنے آئی ہو؟ یہ صورت ہم لوگ پیدا کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر حالت الحمدللہ کہ جب 15 گھنٹے 16 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو بھی عام طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ایک روزے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ فضیلت ملی کیوں ہے, یہ فضیلت حاصل کیوں ہوئی ہے, یہ فضیلت ہمیں اور آپ کو دی کیوں گئی ہے؟ بھائی اللہ کو اختیار ہے, جہاں چاہے فضیلت رکھے, جہاں چاہے سے فضیلت ہٹائے, جسے چاہے متبرک بنائے, جسے چاہے نہ بنائے. اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور جن چیزوں کو چاہتا ہے چنتا ہے. علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے, اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہیں جو جگہ متبرک ہوتی ہے, کوئی مقام متبرک ہوتا ہے, کوئی شخصیت متبرک ہوتی ہے, کوئی نبی بنتا ہے, کوئی صحابی بنتا ہے, کوئی ولی بنتا ہے, اس میں زیادہ تر دخل اللہ رب العزت کی اتباع اور اختیار کو ہوتا ہے. اللہ چن کر کے یہ کام کرتا اور بناتا ہے. اور کچھ لوگ اپنے اعمال مسلسل کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی نواز دیا کرتا ہے. یہ اللہ کا سسٹم ہے جو رائج ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اب اس کی فضیلت کے لیے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح کے جو طوفان آیا تھا, اور طوفان کے بعد کشتی جو جا کر کے جودی پہاڑ پر ٹھہری تو یہ عاشورہ کا دن تھا. کوئی کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں درخت کھا لیا ہے اور وہاں سے آپ کو نکالا گیا تو یہ عاشورہ کا دن تھا. آپ کی توبہ قبول ہوئی تو عاشورہ کا دن تھا. کوئی بتلاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنی مہلک بیماری سے نجات پائے تو یہ عاشورہ کا دن تھا. کوئی کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ عاشورہ کا دن ہوگا. کوئی کہتا ہے حضرت داؤد کی جب توبہ قبول ہوئی تو یہ عاشورہ کا دن تھا. کوئی بتاتا ہے حضرت ابراہیم پہ جب آگ گلے گلزار بن گئی, گلے گلزار ہی نہیں بنی بلکہ بہترین عیش کا سامان بن گئی, اور وہ مستی سے بیٹھے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ جس رسی میں باندھ کر کے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا رسی بھی جل گئی ہے لیکن ایک بال پہ اثر نہیں آیا ہے. میرا رب اتنا بڑا قدرت والا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ہے فضیلت. یہ ہو سکتی ہے تفسیری روایات, احادیث سے اس طرح کی باتیں نہیں ملتی ہیں. اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ یہ تفسیری روایات ہیں, علماء نے اس طرح کی باتوں کو جمع کیا ہے, یہ اسرائیلی روایات ہو سکتی ہیں. احادیث میں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی ہیں. حدیث کہہ کر کے اس کو مت بیان کیجیے. یقیناً اگر یہ باتیں ثابت ہیں تو پھر اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دن واقعی بہت ہی عظمت والا ہے. اس میں اللہ ایسے ایسے واقعات دکھا رہا ہے جو عام حالات میں نہیں دکھاتا ہے. بہرحال فضیلت کیا ہے اور کیوں ملی ہے؟ جب مل گئی ہے تو اس کے قدر کی ضرورت ہے, اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے. ایک مضبوط روایت نہیں بلکہ آیت بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں, دیکھا یہود بھی رکھ رہے ہیں. پوچھا تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں هذا يوم صالح, هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم. یہ ایک عظیم دن ہے, یہ ایک بہتر دن ہے, یہ ایک اچھا دن ہے, یہ ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی, فرعونیوں سے, قبطیوں سے, اسرائیلیوں کو نجات ملی. اور نجات کیسے ملی؟ اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. حضرت موسیٰ سے کہا راتوں رات نکل جائیے, شبا شب اپنے لوگوں کو لے کر کے چلے جائیے, آپ لوگوں کا تعاقب بھی کیا جائے گا, آپ لوگوں کا پیچھا بھی کیا جائے گا, اور فرعونی چڑھ دوڑیں گے. اب یہ لوگ باہر نکل گئے ہیں اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. آگے اب دریا ہے, بحر زخار ہے جو تلاتم اور موجیں مار رہا ہے, وہ بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. پیچھے سے یہ لشکر فرعونیوں کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے. حضرت موسیٰ ان کے حواریوں کی تعداد, حضرت موسیٰ ان کے ماننے والوں کی تعداد 6,30,000 تقریباً بنتی ہے. فرعون کا جو حراول دستہ ہے, جو مقدمت الجیش ہے, اس کی تعداد 8 لاکھ ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ تقریباً کروڑوں کی تعداد میں ہے. اس طریقے سے نکلتے ہیں اور 2.5 لاکھ مارتے ہیں. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ
جميع حاضرون. یہ لوگ معمولی لوگ ہیں, ہم لوگ مسلح ہیں, ہم لوگ پاور والے ہیں, ہمارے پاس 16 لاکھ بٹالین ہے, ہمارے پاس ٹاسک فورس ہے, ہمارے پاس BSF ہے, ہمارے پاس RPF ہے, ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے. اس طرح کے ڈائلاگ مارتے ہیں اور اس کے بعد پیچھا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ لوٹ کر کے آنے والے نہیں ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. ہم نے انہیں باغات سے نکالا, ہم نے انہیں چشموں سے نکالا, ہم نے انہیں محل سے نکالا, ہم نے انہیں خزانوں سے نکالا, ہم نے ان کے مال و دولت سے بے دخل کیا, ہم نے لا کر کے یہاں پہ کھڑا کیا. پیچھا کرتے ہوئے صبح کے وقت پہنچتے ہیں, حضرت موسیٰ کے ہمراہی بولتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ ہم پکڑے گئے, اب تو ہم گھر لیے گئے. حضرت موسیٰ صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر کے بڑی مضبوطی کے ساتھ کہتے ہیں کلا, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ کوئی راستہ دے گا, وہ کوئی راستہ نکالے گا. آپ کو حکم ہوتا ہے دریا پہ لاٹھی ماریے, دریا پہ لاٹھی پڑتے ہی 12 راستے بنتے ہیں, پورا لشکر پار ہوتا ہے. پھر انہیں پیچھے سے آتے ہیں اور دریا کے اندر گھستے ہیں. فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. دریا کے موجوں کو آ کے ملایا گیا اور سب کو دریا میں برد کیا گیا اور سب کو دریا میں غرق کر کے اللہ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. ہم نے موسیٰ اور ان کے حواریوں کو بچایا, ہم نے موسیٰ اور ان کے متبعین کو بچایا, ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچایا. اور جو بڑے شان والے تھے, جو بڑے کروفر والے تھے, جو بڑے ٹیپ و ٹاپ والے تھے, جو محلات کے مالک تھے, جو بنگلوں کے مالک تھے, جو زمینوں کے مالک تھے, جو کارخانوں کے مالک تھے, جو باغات کے مالک تھے, جو خزانات کے مالک تھے, ان کو نکال کر کے لا کر کے منٹوں اور سیکنڈوں میں چٹکیاں بجا کر کے ہم نے قصہ ختم کیا. یہاں حضرت موسیٰ جب پہنچتے ہیں فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے راستہ دے گا. قربان جائیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جب غار ثور میں آپ جا کے چھپتے ہیں اور کفار پیچھا کر کے آتے ہیں, مکڑی کا ایک معمولی سا جالا تانا جاتا ہے, کوئی لوہے کی چادر نہیں ہے, کوئی بڑی دیوار نہیں ہے, کسی اور ذریعے سے چھپایا نہیں جاتا ہے. اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے ایسے ہی کام لیا کرتا ہے, معمولی سے مکڑی کے جالے سے چھپا کر کے اللہ نے حفاظت فرمائی. صدیق اکبر گھبراتے ہیں, میرا نبی فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرائیے نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا معی ربی سیہدین, رب میرے ساتھ ہے. میرا نبی کہتا ہے ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس جملے کی وجہ سے ہم بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ کی معیت میں ہیں. گھبرانے کی بات کیا ہے, ڈرنے کی بات کیا ہے؟ ایک شاعرہ نے کہا اور بالکل بجا کہا, خدا جس کی حفاظت کی حیا جب تھان لیتا ہے, خدا جس کی حفاظت کی حیا جب تھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا, اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے. پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے, پھر جھجکنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے جبابرہ, ایسے ظلمہ, ایسے فرائنہ, ایسے ٹکلے, ایسے تڑی پار نہ معلوم کتنے آئے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. دن رات یہ کھیل چلتا رہتا ہے. ایک بھیک کا کٹورا لے کر کے اسٹیشن پہ مانگنے والی 60 لاکھ کے محل میں آج کل رہ رہی ہے, اور محل میں رہنے والا کروڑوں کے تہاڑ جیل میں جا کر کے مچھر سے کٹوا رہا ہے. یہ اللہ دن رات کرتا رہتا ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کھینچ کے لے کے آتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت کی بلندی پہ لے کے جاتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت کی پستی میں ڈالتا ہے. سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. مشکل یہ ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, مشکل یہ ہے ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں, مشکل یہ ہے اگر سمجھتے ہیں تو عمل کرتے نہیں ہیں, مشکل یہ ہے اس میں غور اور فکر کرتے نہیں ہیں, مشکل یہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آج تو وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے, آج تو فلانے نے یہ کہا ہے, ایسا لگتا ہے ایک موت پاری ہے, ایسا لگتا ہے کہ گھبراہٹ کے شکار ہیں, کہیں کھوڑ سے ہوتا ہے. گھبراہٹ مسلمانوں کے دلوں پہ, یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے, یہ منافقین کی علامت اللہ نے سورہ منافقون میں بیان فرمائی ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم, کوئی بھی ہنگامہ, کوئی بھی چیخ, کوئی بھی پکار, کوئی بھی کھڑک, کوئی بھی کھنک ہوتی ہے, منافقین گھبرا جاتے ہیں, سمجھتے ہمارے اوپر کچھ ہونے والا ہے. ہم مومن ہو کر کے اتنا دباؤ
میں کیوں ہیں؟ اتنے گھبراہٹ کا شکار کیوں ہیں؟ کیا موت سے پہلے موت آنے والی ہے یا موت کے بعد پھر موت آنے والی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں، اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ میں رکھتا ہوں، یہودی بھی رکھتے ہیں. اب دیکھیے عبادت کا مسئلہ ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ تھوڑا سا مشابہت ہو رہی ہے، تھوڑا سا ٹکراؤ ہو جا رہا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو ایک روزہ میں اور ملاؤں گا، 9 تاریخ کا روزہ اور رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے. جو عبادت میں ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے وہ بھی روزہ رکھنے میں، یہ تمہیں ظاہر میں دیکھنے میں پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے، اس میں ہلکی سی مشابہت ہو جاتی تھی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اسے برداشت نہیں کیا. آپ نے فرمایا آئندہ سال ایک روزہ اور ملا کے رکھا جائے گا. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے ایک روزہ کا اور ملا لینا مستحب ہے، اولا ہے اور بہتر ہے. اگر کوئی صرف 10ویں کو رکھتا ہے، اگر کوئی صرف 10ویں کو رکھتا ہے تو اسے گناہ نہیں ملنے والا ہے، لیکن ملا لینا بہتر ہے. اب اس زمانے میں مشابہت ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چونکہ اس زمانے سے چلا رہا ہے اس لیے ملا لینا ہی بہتر ہے. 9-10 رکھیے یا 10-11 رکھیے، زیادہ بہتر یہی ہے. اگر کوئی صرف 10 رکھتا ہے یا دونوں رکھتا ہے تو رکھ کر کے ڈیگے مت ماریے، اور کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے، اور نہ رکھنے کی وجہ سے ثواب کے بجائے الٹا ہمیں عذاب ملے گا. کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. ایک روزہ اور ملایا جائے. ہاں اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہو، اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ نبی کی محبت کا اقرار کرنے والا ہو، اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام سے لگاؤ رکھنے والا ہو، اس کے بعد غیروں کے طریقے پہ چل رہا ہو. افسوس یہ ہے آج ہم نے اور آپ نے یہ سبق بھلا دیا. آج ہم اپنی نشست میں، اپنی برخاست میں، اپنے رفتار میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے لباس میں، اپنی شکل اور صورت میں غیروں کے طریقے پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت تو اللہ ہی جانتا ہے. کاش کے پلٹ کر کے آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر، پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا عزت ملتی ہے، پھر دیکھیں ہمیں کیا رفعت ملتی ہے، پھر دیکھیں ہمیں کیا بلندی ملتی ہے. ایک طرف تو ہم یورپ اور امریکہ کو دن رات گالی دیتے ہیں اور دوسری طرف انہیں دشمنوں کی نقالی کرتے اور ان کے پیچھے چلتے ہیں. یا تو انہیں برا بھلا کہنا بند کیجیے، یا تو ان کے خلاف پوسٹ ڈالنا بند کیجیے، یا تو پھر اپنے دشمنوں سے واقعتاً بغاوت کر کے دکھائیے اور بتلائیے کہ ہمیں تمہاری غلامی منظور نہیں. ہمیں منظور اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی لائف آئیڈیل نہیں، کوئی ہمارا بڑا نہیں، کوئی ہمارا ہیرو نہیں. اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف میرا وہ نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رویا تو روتا ہی رہا، جو ہمارے لیے بلکا تو بلکتا ہی رہا، جو تہجد میں اٹھتا تو امتی کرتا، میدان میں جنگ میں جاتا تو امتی کرتا. جیسے جب معراج نصیب ہوئی تو وہاں بھی پہنچ کر کے ہمیں نہیں بھولا، اور کل قیامت میں جب یا ربی افسی سب کہیں گے تب بھی وہ بولے گا یا ربی امتی یا ربی امتی. ایسے نبی سے اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہونا ہے جو ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کل ان کی اور آج ہماری باری ہو سکتی ہے. اس چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ایک پوائنٹ یہ 10ویں محرم کا روزہ، اور دوسرا یہ ہے جو شخص یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر اس عرض سے کام لیتا ہے، گھر والوں کو اچھا کھلائے اور پلائے، جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنا بیچارہ کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہقی وغیرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس عرض سے کام لیتا ہے پورے سال اس کی رزق میں اللہ فراخی دیتا ہے، اللہ پورے سال رزق میں برکت دیتا ہے. کسے کھلائے؟ اپنے بیٹے کو. کسے کھلائے؟ اپنی بیٹی کو. کسے کھلائے؟ اپنی بیوی کو. کسے کھلائے؟ اپنے پوتے کو. کسے کھلائے؟ اپنی پوتی کو. کسے کھلائے؟ اپنے ناتی اور نواسی کو. مشکل یہ ہے 50 کلومیٹر دور کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے لیکن وہیں اپنے بیٹے کو نہیں پوچھا جاتا ہے. مشکل یہ ہے گاؤں اور دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے لیکن وہیں اپنی بیوی کو ایک لقمہ اٹھا کر کے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ بے غیرت اور بے شرم قسم کے لوگ جو دنیا بھر کو دکھانے کے چکر میں پڑتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے
گھر والوں پہ خرچ کا کیا ثواب ملتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روپے 1 دینار سونے کا جو سکہ پہلے چلتا تھا 1 دینار تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو, 2 دینار کسی قیدی کو چھوڑانے کے خرچہ کرو, 3 دینار کسی فقیر پہ خرچہ کرو, اور 4 دینار اپنے بیوی بچوں پہ خرچہ کرو. آقا نے فرمایا یہ جو گھر پہ خرچہ کیا ہے اس کا ثواب سب سے بڑا ہوا ہے. لیکن آج حضرت لوگ ہیں جو ادھر ادھر تو خرچہ کرتے ہیں, بیوی کا پتہ نہیں ہے, بچوں کی خبر نہیں ہے, ناتی نواسے کی فکر نہیں ہے, تو صاحب ہیں ادھر ادھر دکھاتے پھر رہے ہیں. جہاں خاموشی سے خرچا کرنا ہے وہ تو چونکہ بیان نہیں کریں گے, سمجھیں گے فریضہ ادا کر رہے ہیں, وہ تو کہیں جا کے اشتہار نہیں دیں گے, دوسرے کو کھلائیں گے تو پرچار ہوگا, اس لیے پرچار کی گاڑی چلائی جا رہی ہے. وہ چھوڑ کر کے یہ کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملے. اب اس کے آگے جو کھچڑا بنتا ہے, جو حلیم بنتا ہے, اور جو دلدل بنتا ہے, اور جو گھوڑا بنتا ہے, اور اس میں سوار ہو کر کے حضرت سے منتیں مانگی جاتی ہے, اور دوسرے روز اسی کو پیٹا جاتا ہے. پہلے روز وہ دیوتا ہوتے ہیں اور دوسرے روز انہیں کو لاٹھی لگتی ہے. پہلے روز وہ خدا ہو جاتے ہیں اور دوسرے روز چڑھ کر کے لٹ کر انہیں کو پیٹتے ہیں. جیسے درگا پوجا میں ہوتا ہے, 9 دن مورتی پوجی جاتی ہے اور اس کو سنبھال کر کے لے کر کے آتے ہیں, سنبھال کر کے لا کر کے بیٹھاتے ہیں, 9 دن منتیں مانگتے ہیں, اس کا طواف کرتے ہیں, اس سے مرادیں مانگتے ہیں, اور جہاں 9 دن پورا ہوا تہاں لے جا کر کے ہاتھ ڈال کے پھینک کے چلے آتے ہیں. یہی صورتحال یہاں پر ہمارے اور آپ کی ہو گئی ہے. یہی ہمارے لوگ کرتے ہیں. برائے کرم اس سے بچنے کی کوشش کریں. اگر کوئی اس بھیڑ میں جا کر کے کھڑا ہوتا ہے تو بھی اس کا شمار اسی میں سے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فهو منهم, جو کسی قوم کی بھیڑ بڑھاتا ہے اس کا شمار بھی اسی میں سے ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان خرافات سے بچتے ہوئے ہم یہ 10ویں کا روزہ رکھیں اور کوشش کر کے ایک روزہ 9ویں یا 11ویں کا اس کے ساتھ ملائیں اور اپنے اہل عیال پہ اس ہاتھ سے کام لیں. اللہ ہمیں بھی ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. بٹنیا پہ چلتے نہیں ہے تو کون فائدہ.